درخواست کروں گا اپنے مشفق، اپنے رہنما حضرت مولانا مفتی احسان اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، جو ہمیشہ ہمارے شانہ بشانہ رہے، ہر وقت ہماری آواز پر لبیک کہا، اور اس بستی میں ان کا ایک والہانہ تعلق ہے، یہ پورا علاقہ ان سے فیضیاب ہے۔ حضور والا بہت دور نہیں، آپ کے بہت ہی قریب سرزمین بلاری سے تعلق رکھتے ہیں، اور محمدی میں ایک عرصے سے خدمت فرما رہے ہیں۔ حضرت والا کو بتلانے کی ضرورت نہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج جس گھر میں موجود ہیں، جہاں اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا، یہ ہمارے محترم پیارے بھائی جناب لیکپال ساجد مرحوم خان صاحب کا گھر ہے، اور اکثر وہ پروگراموں میں اور علماء سے بہت زیادہ پروگراموں میں دلچسپی رکھتے تھے اور علماء سے محبت کیا کرتے تھے۔ اس علاقے کے ہی نہیں، دور و دراز کے علماء یہاں آتے ہیں، اور یہ پروگرام کا سلسلہ مستقل یہاں رہا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ان کی موجودگی میں بہت ہی دل جمعی کے ساتھ وہ از اول تا آخر شریک رہے، بہت انہوں نے دعائیں دی۔ خداوند کریم آج اس پروگرام کی برکت سے ہمارے محترم بھائی جناب ساجد خان صاحب مرحوم کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ صدق اللہ العظیم۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جس جگہ پر بہت بار ہمارے آج ساجد صاحب مرحوم کے زمانے میں دینی پروگرام ہوتا رہا ہے، آج یہ اصلاحی بیان، اصلاح معاشرہ کا پروگرام اسی جگہ پہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اس پروگرام کو رہنمائی کا ذریعہ بنائے۔ ہم و آپ مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہونے کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق یہ ایمان کا جز ہے۔ اگر کوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتا، اگر کوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں رکھتا تو مومن نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، 3 بار فرمایا، لا یومن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جیت بی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات، اس کی چاہتیں اس کے مطابق نہ ہو جائیں جس کو میں لے کے آیا۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و اعمال جب تک ہمارے نزدیک محبوب نہ بن جائیں اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ ایک ایک چیز سے، ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی جان سے زیادہ محبوب، ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ میں جب تک اس کے نزدیک محبوب نہ بن جاؤں اس کی اولاد سے، اس کی باپ سے اور تمام لوگوں سے زیادہ۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے، فرمایا کہ اور اپنی جان سے زیادہ ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ہاں اپنی جان سے زیادہ۔ تو وہ لوگ سچے تھے، کہنے لگے کہ اپنی جان سے زیادہ محبت ابھی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو؟
اے عمر کیا کہہ رہے ہو؟ بس اتنا کہنا تھا. محسوس کیا انہوں نے کہ فرمایا کہ اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں آپ اپنی جان سے زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میری جان چلی جائے یہ تو ہم گوارا کر سکتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حد کی عزت کوئی بات ہو جائے، آپ کے کانٹا چپ جائے، آپ کی شان میں کوئی گستاخی ہو جائے، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تھی. ہر ایمان والا کتنے ہی اعمال میں کمزور ہو، وہ اتنا عقیدہ رکھتا ہے اگر کوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی نعوذ باللہ نا زیبا کلمات کہہ دے تو ہم اپنے بارے میں تو برداشت کر سکتے ہیں، اپنے والد کے بارے میں برداشت کر سکتے ہیں، اپنی ماں کے بارے میں برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ام المومنین حضرت عائشہ کے بارے میں نہیں برداشت کر سکتے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں برداشت کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اپنی جان سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنی ماں باپ سے زیادہ. لیکن محبت کی علامت کیا ہے؟ یہاں پر بات رہ جاتی ہے. محبت بھائی میرے عزیز، میرے پیارے، ادھر متوجہ ہوں. لیکن محبت کی علامت کیا ہے؟ محبت کی علامت صرف ترانے نہیں ہیں. محبت کی علامت محبت بھرے اشعار پڑھنے کا نام محبت نہیں ہے. محبت پوچھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ محبت کسے کہتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی نشاندہی فرمائی. آپ نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی مگر جس نے انکار کیا. صحابہ کرام نے عرض کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انکاری کون بنے گا؟ من ابا یا رسول اللہ، یہ انکاری کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری بات مانی، جو میرے قدم بقدم چلا، جو میرے رائے ہوئے طریقے پر چلا، فقط دخل الجنہ. من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری بات مانے گا وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میرے لائے ہوئے طریقے کے خلاف اپنے کو بنایا، فقد ابا، وہ منکر ہے. انشاءاللہ سب مسلمان مل کر، بلکہ ساری دنیا جس دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ آ جائے گی تو انشاءاللہ پوری دنیا میں امن آ جائے گا. بدامنی ہے اس بنیاد پر کہ ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو عصبیت کی نظر سے دیکھا، تعصب کی نظر سے دیکھا. جنہوں نے عشق کی نظر سے دیکھا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں پورے جہان کے لیے رحمت ہے. جیسے مثلا ہم سب جانتے ہیں کہ شراب پینا اسلام میں منع ہے. کل میں نے اپنے گاؤں میں بات کہی تھی. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے شراب کو حرام کیا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا ہے کہ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے حلف ربی عز وجل، میرا رب نے قسم کھا کے کہا ہے لا یشرب اللہ یشرب احد جرعتا من خمر الا سقیتہ من السدید مثلہا. اگر کوئی شخص ایک گھونٹ بھی شراب پیے گا تو میں اتنے ہی اس کو پیپ پلاؤں. یہ بات برادران وطن کے فائدے کی ہے کہ نہیں ہے؟ پتہ نہیں کتنے برادران وطن کے گھر اسی شراب کے نتیجے میں برباد ہو گئے. میں بھی گاؤں بلہری کا رہنے والا ہوں. جب یہ شراب بھٹی کھل رہی تھی میں نے بہت مخالفت کرنے کی کوشش کی کہ یہاں پہ نہ کھلے، اس لیے کہ دھارمک آستھان ہے، مدرسہ بھی ہے، لیکن نہیں مانا گیا. میرے دیکھتے دیکھتے بہت سے گھر برادران وطن کے شراب کے نتیجے میں خراب ہو گئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے کہ نہیں ہے؟ جو بھی اس تعلیم کو مان لے گا انشاءاللہ وہ بربادی سے بچ جائے. اگر ایمان کے ساتھ بچے گا، اگر ایمان کے ساتھ مانے گا تو دنیا آخرت دونوں میں کامیاب ہوگا. اگر غیر ایمان کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لے گا تو انشاءاللہ دنیا کی تکلیف سے بچ جائے گا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا اتباع نبوی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
اتباع سے چھلکتی ہے۔ مؤذن نے اذان دی، نماز میں ہم نہیں پہنچے۔ الصلاۃ خیر من النوم اس نے کہا، لیکن ہم نے سونے کو ترجیح دی۔ رمضان آیا، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان المبارک میں موجود ہو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ روزہ ہم نہیں رکھتے۔ مسئلہ آیا زکوٰۃ کا، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے۔ حج کا آیا مسئلہ، جتنے ارکان ہیں ہم نہیں کرتے۔ 24 گھنٹے میں 5 بار اللہ جل شانہ وعم نوالہ کی جانب سے منادی پکار پکار کر کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی جانب، آؤ نماز کی جانب۔ یہ کیسی اتباع رسول ہے، کیسی محبت رسول ہے، اور بغیر محبت کے بات بنے گی نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر کچھ ملے گا نہیں، اور محبت اتباع کے بغیر پائی نہیں جائے گی۔ تو کیسی محبت؟ ہم اپنے ابا سے کہیں ابا آپ سے بے حد محبت، ابا کہیں بیٹا پانی لے آؤ، ہماری دوا رکھی ہے پلا دو۔ ابا محبت تو خوب ہے لیکن یہ نہیں کر پائیں گے، تو محبت زبانی جمع خرچ۔ اگر اس سے کام چلتا تو ابو لہب بھی بہت کامیاب ہوتا۔ خواجہ ابو طالب بھی مسلمان ہو مانے جاتے، انہوں نے بھی اشعار کہے۔ خواجہ ابو طالب نے باقاعدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، نصرت کی، اور مذہب اسلام کی حقانیت میں اشعار کہے ہیں، جس کا ایک شعر کا مفہوم یہ ہے کہ ان دین محمد خیر الادیان کلھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام دینوں میں بہتر دین ہے۔ یہ بھی شعر کہا ہے لیکن ایمان نہیں لائے۔ آقا علیہ السلام فرمایا چچا آپ کہہ دیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دوں گا۔ آخری کلمہ جو زبان سے نکلا وہ اس کے خلاف تھا، تو میں عرض یہ کر رہا تھا انشاءاللہ ہم طے کریں، یہ بات دل سے طے کریں کہ ہم و آپ کو پورے طور پر تعلیمات نبوی کا اتباع کرنا۔ اور جو میں نے آیت کریمہ خطبے میں پڑھی، اللہ ہم سب کو جوڑ رہا ہے۔ تحزب، اختلافات، گروہ بندیاں، قبائل بندیاں، ان تمام اختلافات کو اسلام بالائے طاق رکھ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک آیت میں قرآن کریم کہتا ہے لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، اگر روئے زمین کی ساری دولت آپ خرچ کر ڈالتے اس بات پر کہ لوگوں میں محبت پیدا ہو جائے، تو محبت آپ پیدا نہیں کر سکتے تھے، لیکن وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ نے ان کے درمیان محبت پیدا کر دی۔ ہم ایمان لائے، آپ ایمان لائے، کسی قبیلے کے ہوں، کوئی ہمارا پیشہ ہو، ہم سب ایک ہو گئے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں، اللہ نے ان کو بہت مقبولیت دی تھی، اللہ کے جنت میں ہوں۔ انہوں نے بہت دین کا کام کیا۔ ایک مرتبہ ایک پروگرام میں تشریف لے گئے، صفائی کرنے والے، صفائی کرمچاری قریب میں گزر رہے تھے، بالکل دبک کے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کیا بات ہے؟ حضرت میں بھنگی ہوں۔ پھر کیا بات ہے؟ انسان نہیں ہو؟ حضرت نے پکڑا اور اپنے ساتھ ان کو لگایا اور کہا میرے ساتھ آؤ، اور حضرت نے اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا۔ فرمایا کہ انسان نہیں ہو تم؟ اسلام تو پوری انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا سبق سکھاتا ہے۔ وہ لوگ جو اسلام کی مخالفت میں بولتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں، انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو پڑھا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، سنا نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کی عیال ہے۔ جیسے کہ عیال مانے کنبہ، خاندان، جسے خاندان کنبہ ہوتا ہے، ایک خاندان کے دادا ہیں تو وہ جتنے پوتے پر پوتے نواسے وہ دادا جی کے ہیں، نانا جی کے ہیں۔ فرمایا الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یعنی کنبے کی طرح ہے، ساری مخلوق اللہ کے کنبے کی طرح ہے۔ احب الخلق الی اللہ،
تمام مخلوق میں اللہ کے نزدیک محبوب وہ ہے من احسن الی عیالہ، جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ یہاں مسلم غیر مسلم کی بات نہیں کہی گئی ہے، ہم سب کے لیے رحمت بن جائیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، جو قرآن کریم آیا پوری دنیا کے لیے ہدایت کے لیے آیا، ہدی للعالمین، ہدی للمتقین بھی ہے، کہیں ہدی للعالمین بھی کہا گیا، ہدی للناس بھی کہا گیا ہے۔ ایک قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے ہدایت۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ہم سب بحمداللہ ماننے والے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی، جو منکر ہے وہ نہیں۔ من ابا یا رسول اللہ، کون منکر ہے؟ آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری بات مانے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی وہ منکر ہے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور بکھرو نہیں، منتشر نہ ہو، آپس میں تمہارے اندر انتشار نہیں ہونا چاہیے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب کہ تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے درمیان محبت کو ڈال دیا۔ ہم ہندوستان کے بسنے والے، ہمارے آباء و اجداد ہندوستان کے بسنے والا، مذہب بسنے والے، ہمارے آباء و اجداد یہاں کے رہنے والے، اسلام ہندوستان میں آیا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان حضرات فقہا کے ذریعے سے، اولیاء کاملین کے ذریعے سے ہمارے آباء و اجداد نے مذہب اسلام کو اس کی حقانیت کی بنیاد پر قبول کیا، لالچ کی بنیاد پر نہیں۔ ہم لوگ سب ایک ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب کہ تم آپس میں دشمن تھے، فرمایا کہ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے درمیان محبت کو ڈال دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، بالکل قریب تھے کہ گڑھے میں گر جاؤ۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ نے اسے بچا لیا۔ توفیق ایمان دے دی ہم کو، ہمارے آباء و اجداد کو، ہم کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو کر جہنم کی اس آگ سے بچ گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ نے تم کو بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، ایسے ہی اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر کے پیش کرتا ہے۔ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ رجب آ گیا، رجب میں جب رجب آ جائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم دی ہم کو۔ حدیث میں ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے دعا سکھلائی جب رجب آ جائے، اذا جاء رجب، جب رجب آ جائے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ دعا بہت آسان ہے، مفہوم یہ ہے اے اللہ رجب و شعبان میں ہم کو برکت دے اور رمضان تک پہنچا دے۔ آج 11 رجب ہو گئی، یعنی گویا کہ صرف رمضان کے شروع ہونے میں 39 دن 38 دن رہ گئے، بس رمضان ہے۔ جیسے ہم آپ کاشتکار ہیں، دیہات کے رہنے والے ہیں، کاشتکار جب زمین بونا چاہتا ہے تو پہلے زمین کو ہموار کرتا ہے، نرم کرتا ہے، جوت کر کھود کر اس کے بالکل اس کے اندر اگر کوڑا ہے، اگر گھاس ہے، اس کو بھی صاف کرتا ہے۔ زمین کو نرم کرنے کے بعد پھر اس میں دانہ ڈالا جاتا ہے، تاکہ جیسے ہی ڈالا جائے اس کے اندر اچھی اگن ہو۔ اسلام نے ہمارا مزاج بنایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی تاکہ ابھی تقریباً 2 ماہ پہلے ہی سے رمضان کی تیاری کرنے لگ جاؤ۔
اپنی دل کی زمین کو بالکل نرم کر لو، اللہ کی یاد کے ذریعے، تلاوت قرآن مجید کے ذریعے، نمازوں کا اہتمام کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر اپنے دل کی زمین ہم آپ نرم کر لیں، تاکہ جیسے ہی رمضان شروع ہو پوری برکتیں اور رحمتیں ہمیں حاصل ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ طے کریں کہ ہم پورے طور پر رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے والے بنیں۔ ہم لوگ کیا ہوتا ہے، ایک عشرہ گزر گیا ابھی سنبھل نہیں پائے، نہیں، پہلے سے تیار کریں۔ قرآن مجید کے پڑھنے کا ہمیشہ اہتمام ہو، رمضان ہی میں نہیں، اگر ہم سکون چاہتے ہیں، دنیا سکون کی تلاش میں، اور قرآن کریم کہتا ہے کہاں سکون ملے گا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سنو، اللہ کے یاد سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اور اللہ کی یاد کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بھی ہے، کلمہ طیبہ بھی ہے، لیکن قرآن مجید بھی ہے۔ قرآن مجید کو اللہ نے ذکر کہا ہے۔ ایک اللہ نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، جو آدمی ہماری یاد سے منہ موڑے گا، جو میری ذکر قرآن سے منہ موڑے گا، جو میری آئے ہوئے پیغام سے، بھیجے ہوئے پیغام سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی، دنیا بھی پریشان، بے چین، دنیا انبار لگے ہوئے ہیں، دولت ہے، پیسہ ہے، سکون نہیں۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جو سکون کی چیز تھی اللہ نے بتایا اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے، ہم نے اس سے منہ موڑ لیا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اور پھر آگے کیا ہوگا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں۔ اللہ فرمائے گا لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، بندہ کہے گا اے پروردگار عالم، تو نے مجھ کو نابینا کیوں اٹھایا؟ وقت كنت بصیرہ، میں تو دنیا میں بینا تھا، میرے تو آنکھیں تھی، آج نابینا کیوں؟ اللہ فرمائے گا ہاں كَذَلِكَ أَتَتْكَ آیاتی فَنَسِيتَهَا، میرا پیغام آیا تجھ تک، میری آیات آئی، میرا پیغام تجھ تک آیا، تو نے اس کو بھلا دیا، فَنَسِيتَهَا، تم نے اس کو بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تم اللہ کے رحمت سے بھلا دیے جاؤ۔ بھائیو، اللہ نے ہمارے پاس بڑی قیمتی دولت دی ہے قرآن کی شکل، نیکیوں کے کمانے کا ذریعہ ہوتا کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو کتنا عجیب استعمال کیا۔ کسی کا انتقال ہو گیا، بھائی قرآن پاک فلاں جگہ ایصال صاحب ہوگا، ذرا چلیے پارے پڑھ دیجئے۔ اچھا بھائی، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ایصال ثواب پہنچانے سے پہنچ جاتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اولاد نیک عمل کرے گی باپ کے لیے، یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن قرآن مجید اس کے لیے اترا نہیں ہے۔ کاہے کے لیے اترا ہے؟ قرآن نے خود کہا ہے ہم نے کاہے کے لیے اتارا ہے، فرمایا ہم نے اتارا ہے اس لیے لِيُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ، فرمایا کہ ہم نے آپ کے قلب اطہر پر اتارا، کیوں؟ لِتُنذِرَ، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، بَأْسًا شَدِيدًا، سخت عذاب سے لوگوں کو ڈرائیں، اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں، دنیا میں آپ پیغام حق و صداقت قرآن کے ذریعے پہنچائیں۔ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک، آپ اس کتاب کو پڑھیے جس کی وحی آپ کی جانب کی جا رہی ہے۔ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک لا مبدل لکلماتی، اللہ کی کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ کسی ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں، کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ من قرأ حرفا من القرآن فلہ 10 حسنات، جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا 10 نیکیاں۔ بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی یہ نیکیاں ہیں، اور سمجھ کر پڑھے تو اللہ اپنی جانب سے کتنا دے دے گا؟ بہت لامتناہی۔ فرمایا کہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ حکم الحاکمین کا کلام آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من قال الف لام میم حرف، لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ جس نے کہا الف لام میم، الف لام 3 حرف 30 نیکیاں ہو گئی،
اور اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس نے ایک نیکی کی 10 گنا، اور اسی پر بس نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اور جتنا چاہے گا بڑھا دے گا، کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو نیکیوں کے خزانے جمع کرنے کا ہمارے پاس نسخہ قرآن مجید، لیکن حال یہ ہے آج قرآن مجید پہ جالے لگ رہے ہیں، آج قرآن مجید پر نعوذ باللہ من ذالک گرد پڑ رہی ہے، جب مکان کی پتائی ہونے چلتی ہے تو کچھ جھاڑا جاتا ہے۔ کاش ہم قرآن سے تعلق رکھنے والے ہوتے، اگر ایک ہماری بہن پڑھ رہی ہوتی اور پاس ہم نہیں پڑھے تھے تو پاس بیٹھ جاتے، بیٹیا پڑھو ہم سنتے ہیں۔ اگر میرا ایک بھائی پڑھا ہے تو پڑھ رہا ہے، ہم سن رہے ہیں قرآن مجید کو۔ قرآن کریم کے سننے پر بھی اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو کان لگا کے سنو، وَأَنصِتُوا، اور چپ رہو، خاموش رہو، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یقیناً تم پر رحم کیا جائے گا۔ ہمارا حال کیا ہے؟ قرآن سے غفلت، نتیجہ وہی من اعرض عن ذکری، جس نے میری ذکر سے منہ موڑا، میری یاد سے منہ موڑا، فإن له معیشۃ ضنکا، تنگ زندگی، پریشانیاں، ادوار، حالات۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہو، زنگ آلود نہ رہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تُصْدَعُ الْقُلُوبُ كَمَا يُصْدَعُ الْحَدِيدُ، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ جس لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے یا تو لوہے کو پورا کھا ڈالتی ہے، اگر پڑا رہے پڑا، بالکل بڑا سا لوہا ہو بالکل ختم کر دے گی، یا اس کو ضعیف و کمزور کر دیتی ہے۔ اگر مالک کی نظر چلی جائے اور اس کو ریگمال سے صاف کر دے تو بچ جاتا ہے، اگر بالکل نظر نہ جائے تو لوہا بڑے سے بڑے لوہے کو زنگ کھا جاتی، کمزور کر دیتی۔ میرے بھائیوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا ما سیاقلتھا یا رسول اللہ، اس کا ریگمال کیا ہے، اس کی صفائی کیا ہے؟ فرمایا آقا علیہ السلام نے تلاوت القرآن و ذکر اللہ، قرآن مجید کی تلاوت، اللہ کا ذکر۔ ہم نے اتحیات پڑھا، درود شریف پڑھا، ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی، یہ گویا کہ دل کا ریگمال ہے، دل صاف ہو رہا ہے، وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتا، لیکن آقا علیہ السلام نے فرما دیا جیسے ہی آپ ذکر میں لگیں گے، اللہ سے عشق و محبت کے ساتھ اللہ کی یاد میں لگیں گے، یہ دل صاف ہو جائے۔ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ کی جانب خالص توبہ کرو۔ پوری سیئات ہوتی گئیں، غلطیاں ہوتی گئیں، ایک زندگی گزر گئی ہماری، کتنے ہی گزر جائے، لیکن ایک لمحے کی ندامت و شرمندگی اللہ کے نزدیک ایک بندے کو مقرب بنا دیتی۔ 7 قسم کے لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اسی میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا، اس کی آنکھیں آنسوں سے بہہ پڑی۔ اس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا، اس کی آنکھیں آنسوں سے بہہ پڑی کہ اللہ میں تیرا حکموں کو توڑنے والا، اے اللہ میری پوری زندگی بغاوت میں گزری، سرکشی میں گزری، بس اللہ کی بارگاہ میں ندامت آئی، آنسو گرے نہ گرے، آنسو گر جائے اچھی بات ہے، آنسو گرے نہ گرے، بس یہ اللہ کے نزدیک رحمتوں کا مستحق ہو گیا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے نزدیک ہے۔ اور ہم اپنے والدین کے لیے بھی دعا کریں، اگر ہمارے ماں باپ ہیں تو ان کو غنیمت جانیں، ان کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں اپنی حیثیت کے مطابق، اور ان کی خیریت پوچھیں۔ اور اگر دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ قرآن مجید نے 1-2 مقامات پہ نہیں، کئی مقامات پر والدین کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کی دعا کرنے کا سلیقہ سکھلایا، اور یہاں تک فرمایا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ مجھ کو توفیق دیجئے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر کیے اور میرے والدین پہ کیے۔ اشکر نعمتک التی انعمت علی وان اعمل صالحا ترضا، اور ایسے نیک عمل کی توفیق دے دیجئے جس سے تو راضی ہو جائے۔
وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور میں ایسے نیک عمل کر لوں جس سے تو خوش ہو جائے۔ فرمایا کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھ کو حالت اسلام میں وفات دے اور نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما۔ نیک لوگ، صلحاء، اولیاء کرام، صلحاء امت، ان کے ساتھ اللہ ہم کو شامل فرما دے۔ ان کے محبت کے دم بھرنے کا مطلب یہی ہے، جیسے مثلا حضرت خواجہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، آج ہم ان کے محبت کے دم بہت بھرتے، اپنے کو قادری البرکاتی الفلاں الفلاں، لیکن حضرت کا مسلک یہ ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، اور حدیث میں بھی ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نماز کو ایک جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیا بلا شبہ وہ کافر۔ حنبلی المسلک ہے حضرت، مسلک حضرت کا یہ ہے، اس سلسلے میں یہ حدیث جو ہے وہی حضرت کا مسلک، جس جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ گیا، بلا شبہ اس نے کفر کیا۔ آج انہی کے محبتوں کے دم بھرنے والے ہم سب ہیں، اور نمازیں چھوڑ لے جو نہیں رہ گئی۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز چھوڑتے چھوڑتے عادت بن جاتی ہے۔ اگر ہمیں یہ ذہن میں ہو جائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، کفر کی علامت ہے۔ اس کے اللہ نے فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور نماز چھوڑ کے تم مشرکین میں شامل نہ ہو جاؤ۔ اگر ہمارے ذہن میں بات ہو جائے کہ نماز چھوڑنا کتنا سخت گناہ ہے۔ ابھی ایک صاحب کل ہی کا شاید کہنے لگے، ایک صاحب بیان کر رہے تھے تو کہنے کہ نمازیں کے بارے میں کہا تو یار روز روز کچھ اور کہا کرو۔ یہ دیکھیے اللہ نے 750 مرتبہ قرآن مجید میں 750 مرتبہ نماز کا تذکرہ فرمایا۔ اور میں نے ایک بات اس سلسلے میں، جب ہم نے ایک بڑے عالم نے ہم کو ہمارے سامنے بات کہی تو ہم نے ایک بات کی پریکٹیکل کے طور پر، جو بھائی ہمارے ناظرہ خواہ ہیں وہ قرآن مجید کھولیں اور ہر صفحے کو پلٹتے چلے جائیں، جہاں صلاۃ لکھ کے آ جائے، صلاۃ معنی ہو نماز، صلاۃ اتنا تو جانتے ہیں، صلاۃ بحمداللہ ہر مسلمان اتنا جانتا ہے، صلاۃ معنی نماز۔ ایک دو صفحے کھولنے کے بعد آپ کو ملے گا صلاۃ لکھا ہوا، یہ سمجھ لو یہاں پر نماز کا تذکرہ۔ جب اللہ تعالیٰ ایک حکم کا تذکرہ 750 بار کرے تو اگر عالم، مقرر، خطبہ، واعظین اگر نماز کا تذکرہ ضرور کریں تو پھر کیا اعتراض ہے؟ ارے بھائی اللہ کرے ہمارا اوڑھنا بچھونا بن جائے۔ نماز کا ذکر، نماز سے عشق، اگر نماز سے عشق نہیں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث میں یاد آ گئی، فرماتے ہیں کہ جس کو دیکھو کہ وہ مسجد کی پابندی کر رہا ہے، فَشْهِدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، اس کے لیے ایمان کی گواہی دے دو۔ یہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے بھائیو انشاءاللہ میں اپنی بات کو اسی بات پہ ختم کر رہا ہوں۔ نہیں وآخر دعوانا کہہ دینا چاہیے تھا ہمیں